ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں، اس کا کیا تصور ہے؟ استخارہ کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کی دعا کتابوں میں معروف ہے۔ حصن المسلم کے نام سے ایک چھوٹی سی کتاب جے بی سائز کی ہے، اس میں زندگی کے متعلق بہت زیادہ دعائیں موجود ہیں جو کہ صحیح ہیں، وہ ہر مسلمان کی جیب میں رہنی چاہیے۔ تو اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ 2 رکعتیں ادا کریں نفلی، وہ سنتیں ہوں، وہ موقدہ ہوں، غیر موقدہ پر فرض نہ ہوں۔ 2 نفلی رکعتیں ادا کریں کسی بھی وقت، صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر یا نہ اٹھا کر پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں، فاتحہ پڑھیں یا کوئی اور ثنا کے کلمات، پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد کم از کم 3 دفعہ دعا کرنا یہ مسنون ہوتا ہے ہر دعا کے بارے میں۔ تو آپ 3 دفعہ وہ استخارے کی دعا پڑھیں۔ اس میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں میرا یہ معاملہ میری عاقبت اور میرے انجام کے حساب سے اچھا ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے، اور میرا یہ معاملہ اگر میرے لیے تیرے علم میں نتیجے کے حساب سے اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لیے وہ چیز مقدر کر دے جو تیرے علم میں میرے لیے اچھی ہے۔ تو یہ استخارے کا اختصار کے ساتھ تعارف ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ وہ ھذا الامر کی جگہ پر اپنی اس حاجت کا نام لیں۔ جیسے آپ کا گاڑی خریدنے کا پروگرام ہے، آپ کہیں اللہم ان کانا، میرا گاڑی خریدنا، کانا کے بعد میرا گاڑی خریدنا خیر لی فی دینی و معیشتی و عاقبت امری، عربی میں کہہ سکیں شرائی لہذہ سیارہ، تو یہ اچھی بات ہے، نہیں تو اردو میں کہہ لیں۔ اس میں مصدر نا آخر میں آنا چاہیے، نا، میرا گاڑی خریدنا، میرا بھینس خریدنا، میرا مکان خریدنا، میرا فلاں لڑکی سے فلاں لڑکے سے شادی کرنا، یہ تیرے علم میں میرے لیے اچھا ہے تو میرے مقدر کر دے، اور تیرے علم میں میرے لیے اچھا نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو اس طریقے سے یہ استخارہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ تصور کہ اس کے بعد سونا چاہیے اور بات کسی سے نہیں کرنی چاہیے، اور پھر رات کو خواب آتی ہے اور وہی آتی ہے، یہ سب تصور فرسودہ ہے، اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ آپ نے استخارہ کر لیا، گاڑی خریدنی تھی، آپ نے مکینک سے مشورہ بھی لے لیا اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی لے لیا، اب جائیں اور جا کر آپ پیمنٹ کریں، گاڑی خرید لیں۔ اگر وہ گاڑی آپ کے لیے اچھی نہیں اور آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں کوئی رکاوٹ بنا دے گا، آپ کے جانے سے پہلے اس کو کوئی اور گاہک مل چکا ہوگا، یا آپ جائیں گے تو کوئی اس کا عیب آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو آپ بتائیں گے، اور آپ کا دل اس سے کھٹا ہو جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کا پہلے سے استخارے کی وجہ سے ذہن بن جائے اور آپ کہیں جی میں نے تو خریدنی تھی لیکن استخارہ ٹھیک نہیں نکلا، یہ تصور شریعت میں نہیں ہے۔ استخارہ نکلا نہیں کرتا اور وہ ٹھیک اور غلط نہیں ہوتا، وہ تو ایک دعا ہے آپ نے کی ہے، اور اگر وہ آپ کے مقدر میں اگر وہ اچھی چیز ہے آپ کے لیے تو آپ کے مقدر میں ہو جائے گی، اگر نہیں تو آپ سے وہ دور ہو جائے گی۔ استخارہ ایک سے زیادہ دفعہ کیا جا سکتا ہے، آپ ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد میں کر لیں، آپ دن میں 1 دفعہ کر لیں۔ دعا ہے، آپ جتنی رب سے زیادہ کریں گے اس کے قبول ہونے کے چانس زیادہ ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ زیادہ بار کریں، 1 بار بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھیں استخارے کے بارے میں کہ استخارہ کسی اور سے نہیں کروایا جاتا۔ یہ تصور کہ بھئی آپ میرے لیے استخارہ نکال کر مجھے بتاؤ، تو جب آپ نے اس کا ترجمہ سمجھ لیا کہ اے اللہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو مقدر کر دے۔ اب لڑکی کا ابا جب یہ استخارہ کرے گا کہ بچی کی فلاں سے شادی میرے لیے اچھی ہے تو یہ بات بنتی ہے، اس لیے کہ بچی کے ساتھ مس ہیپ ہوا تو باپ کو بھی تکلیف ہوگی، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی شادی میرے لیے اچھی ہے تو آپ اللہ اس کو میرے مقدر کر دے۔ بچی کی ماں، یہ بچی کا بھائی، بچی خود، لڑکا خود، اس کی بہن، اس کا بھائی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔
لیکن اگر آپ کسی تیسرے آدمی کو فون کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ میرا استخارہ نکال کر بتاؤ، تو وہ متعلقہ بندہ نہیں ہے، وہ کہے گا یہ لڑکی کی شادی میرے لیے اچھی ہے، تو یہ کیسے بات بنے گی؟ وہ یا تو حدیث کو بدلے گا، یا پھر وہ اپنے لیے استخارہ کر رہا ہوگا، تیرے لیے نہیں کر رہا ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے استخارہ ٹھیک ہے تو پھر اس کے لیے ٹھیک ہے، تیرے لیے نہیں ٹھیک۔ تو یہ سارا تصور خام خواہ کا ڈھونک ہے جو لوگوں نے رچایا ہوا ہے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں۔ کوئی خواب کا چکر، کوئی سونے کا چکر استخارے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جس کو کوئی کام بھی کرنا ہو اور اس میں اچھے اور برے کا آپشن موجود ہو، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے جائے تو کہے جی میں نماز پڑھوں نہیں پڑھوں استخارہ، ایسا نہیں ہے۔ جس بھی کام میں اچھا اور برے کا آپشن موجود ہو اس کے لیے وہ استخارہ کرے، اور خود کرے، اس کے قریبی رشتہ دار جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں وہ کریں، تو یہ استخارہ ہے۔ اور باقی لوگوں سے نکلوانا اور کہنا میں تو گناہ گار ہوں، اللہ سب کا رب ہے اور سب کی دعائیں سنتا ہے، اس حساب سے استخارہ کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔